السلام علیکم۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے پاکستان کا فورن ڈیٹ، یعنی کہ پاکستان کا بیرونی قرضہ۔ یہ بیرونی قرضہ پاکستان کی سٹاک مارکیٹ اور پاکستانیوں کی عام زندگی پر کیسے افیکٹ کرتا ہے، آج میں اسی کے بارے میں ڈسکس کروں گا۔ اب جو ہمارے جو کی ہائی لائٹ ٹاپک ہوں گے اس ویڈیو کے، وہ تعارف ہوگا کہ بیرونی قرضہ ہوتا کیا اور یہ کس طرح پاکستان پر اتنا زیادہ بڑھ گیا، اس قرضے کی موجودہ صورتحال اس وقت پاکستان کے اوپر کیا ہے، پھر چین کا سی پیک سے ریلیٹڈ جو ہم پہ اصل بوجھ پڑا ہے۔ 2015 سے پہلے ہمارے اوپر بیرونی قرضوں کا اتنا بوجھ نہیں تھا۔ جیسے ہی سی پیک کے پروجیکٹ آئے اور سی پیک کو ہم لے کر آئے 2015 میں کوئی بھی گورنمنٹ، تو اس کی وجہ سے ہمارے جو پاکستانی روپی کا اور پاکستان کے بیرونی قرضے کا کیا حال ہوا وہ بتایا جائے گا۔ پھر سعودی عرب نے کس طرح ہمیں سپورٹ کیا 2022-23 میں، متحدہ عرب امارات جو کہ UAE دبئی ملک ہے، اس نے کس طرح ہمیں سپورٹ کیا۔ پھر IMF کا کتنا بڑا سپورٹ تھا ہمیں، ورلڈ بینک، سٹاک مارکیٹ پر ان کے کیا اثرات ہوئے سب کے، اور 2026 کا فیوچر آؤٹ لک ہمارے پاس کیا آتا ہے، کیونکہ ہم نے سٹاک مارکیٹ کو ہمیشہ فیوچر آؤٹ لک کے پرسپیکٹو سے دیکھنا ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں تعارف کی طرف۔ تو پاکستان کے اندر اس وقت جو غیر ملکی قرضہ ہے نا، ہم پر جو غیر ملکی قرضہ ہو چکا ہے وہ 135 ارب ڈالر جا چکا ہے۔ اگر پاکستانی روپی میں دیکھیں گے تو یہ اربوں خربوں روپے کا قرضہ بنتا ہے، اور اس کا بوجھ دن بہ دن ہم پہ بڑھتا ہی جا رہا ہے، کم نہیں ہو رہا۔ اور یہ ہماری سٹاک مارکیٹ پر اور عام آدمی کی زندگی پر نہ صرف معاشی طور پہ بہت اثر انداز ہو رہا ہے، بلکہ زندگی کے ہر حصے پہ، ہر شعبے میں ہمارے پر اثر انداز ہو رہا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کے اوپر اتنا قرضہ کیسے آ گیا، اور یہ قرضہ کہاں سے آیا اور پاکستانی اس کے جال میں کیسے پھنس چکے ہیں، مسلسل جو پھنستے جا رہے ہیں۔ اگر ہم اوورآل میں نے جیسے بتا دی ہے کہ تقریباً 135 ارب ڈالر کا قرضہ ہے، اس میں ڈومیسٹک اور ایکسٹرنل علیحدہ ہے۔ ابھی ڈومیسٹک کی تو ہم بات نہیں کریں کیونکہ وہ پاک روپی میں ہم نے لیا ہوتا ہے اور اپنے ہی بینکوں سے اور اپنے ہی چھوٹے موٹے انسٹیٹیوشن سے لیا ہوتا ہے، تو اس کا ہمیں اتنا مسئلہ نہیں ہوتا، وہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے کرنسی چھاپ کے یا بینکوں سے ادھار لے کر وہ ادا کر دیتے ہیں۔ لیکن جو بیرونی قرضہ ہوتا ہے وہ ڈالر وائز ہوتا ہے، تو اس کو ادا کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے کیونکہ ہم ڈالر تو چھاپ نہیں سکتے۔ اب یہ جو 135 ارب ڈالر کا قرضہ ہے، اس وقت یہ عام پاکستانی جو ایک عام انڈیویجول پاکستانی ہے اس پہ یہ کتنا اثر انداز ہوتا ہے، یا اس کی اوسطاً اس پہ کتنا قرض آتا ہے، تو تقریباً یہ لگ بھگ 580 ڈالر ہمارے اوپر، یعنی کہ 1,63,000 روپے پاکستانی روپیز میں قرض بن جاتا ہے ہر پاکستان پر۔ ہر پیدا ہونے والا بچہ، یعنی ہمارا پیدا ہونے سے پہلے ہی اور دنیا میں آنے کے بعد وہ مقروض ہے، اور اس نے یہ پیسے دنیا بھر کے ادا کرنے ہیں۔ کس ملک کے کیسے کیسے ادا کرنے ہیں یہ آگے جا کے ہم دیکھتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ قرضہ کتنا بڑا ہے۔ جو فینانس سے ریلیٹڈ ایجوکیشن رکھنے والے لوگ ہیں وہ تو جانتے ہیں کہ یہ 135 ارب ڈالر کا قرضہ کتنا بڑا قرض ہے اس ملک کے اوپر جس کے ذرائع آمدنی بالکل بھی نہیں ہے۔ تو تقریباً یہ ہمارے ذخائر کا 40% سے زیادہ قرضہ بنتا ہے یہ ہمارے، اور ہماری جو GDP ہے نا، جو پاکستان کی GDP ہے، اس کا تقریباً 35%، یعنی کہ ہر 100 ڈالر کے اوپر 35 ڈالر کا تو ہم پہ قرضہ چڑھا ہی ہوا ہے پہلے ہی، مطلب کہ 100 ڈالر میں سے 35 ڈالر تو ہم نے پہلے ہی ادا کرنے ہیں، قرض دہندہ ہیں ہم ان کے۔ ابھی ہم یہ لیٹسٹ خبر دیکھ رہے ہیں 3 ستمبر 2025 کی ٹربیون کی، ایکسپریس ٹربیون کی، کہ تقریباً پاکستان نے اس سال 2025-26 کا یہ جو سال ابھی سٹارٹ ہوا ہے، جو کہ جولائی سے گورنمنٹ کا سال سٹارٹ ہوتا ہے، تقریباً 30 بلین ڈالر کا قرضہ واپس کرنا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں کہ کس ملک نے یا کس ادارے نے ہمیں یہ 135 بلین ڈالر کا قرضہ ہم پر جمع کروا دیا۔ تو اس میں جو سب سے بڑا نام آتا ہے وہ آتا ہے چائنا کا۔ چائنا ہمارا ایک دوست ملک ہے، لیکن سب سے زیادہ مقروض بھی ہم اسی ملک کے ہیں۔ تو اس وقت تقریباً ہمارے پاس جو ان کا ٹوٹل قرض ہے وہ تقریباً 29 بلین ڈالر کا قرض ہے، جو کہ ہم پرسنٹیج وائز دیکھیں تو 21.5% ہمارے قرض کا بنتا ہے، اتنا بڑا قرضہ۔ اور اس کے علاوہ بھی تقریباً 4 بلین ڈالر انہوں نے کیش ڈپازٹ ہمارے پاس رکھا ہوا ہے، یعنی کہ ہم اس پیسے کو استعمال نہیں کر سکتے، صرف ہمارے ریزرو کو سہارا دینے کے لیے وہ پیسے پڑے ہیں، لیکن وہ مفت میں نہیں پڑے ہوئے، اس پہ بھی 6.1% کا ہمیں سود دینا پڑتا ہے ہر سال۔ اور یہ تقریباً پاک روپیز میں دیکھیں تو تقریباً یہ 69 ارب روپے بنتے ہیں، اور ڈالر ٹرمز میں دیکھیں تو 244 ملین ڈالر ہم سود ادا کرتے ہیں، اس قرضے کو رول اوور کرواتے ہیں۔ یہ کیش کا قرضہ ہے،
جو پروجیکٹ کا قرضہ ہے نا، جو اسپیشلی ہم سی پیک کی صورت میں دیکھ رہے ہیں، وہ تقریباً $29 بلین بن جاتا ہے۔ یہ اتنا بڑا قرضہ صرف پروجیکٹ کی صورت میں، جو سی پیک میں ہم بجلی گھر لگانے تھے، یا موٹر ویز کے لیے، یا ہلکے پھلکے ڈیمز کے لیے، یا کسی انرجی پاور پلانٹ کے لیے، زیادہ تر پیسہ جو قرضے کی صورت میں ہم پہ جمع ہوا 2015 میں، اور آج ہم اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں کہ دوسرا وہ کون سا ملک ہے، ہمارا دوست ملک، جس نے ہمیں ابھی تک ڈیفالٹ ہونے سے بچایا ہوا ہے، اور وہ ہے سعودی عرب۔ سعودی عرب نے تقریباً $5 بلین کا جو قرضہ ہے وہ کیش کی صورت میں ہمارے بینک میں رکھوایا ہوا ہے کہ آپ اس پیسے کو استعمال نہیں کریں گے، صرف اپنے ریزرو کو سپورٹ کرنے کے لیے، یعنی کہ آپ ڈیفالٹ نہ ہو اس کے لیے یہ پیسے پڑے ہوئے ہیں۔ اور اس پر تقریباً ہم 4% کا ان کو سود دیتے ہیں، جو کہ ڈالر ٹرم میں $200 ملین ہر سال ان کو دینے ہیں۔ پاکستانی روپی میں یہ 56 ارب روپے بنتے ہیں۔ اس کے علاوہ تقریباً 4.16 ارب روپے سعودی عرب نے اور ہمارے پاس رکھوائے ہوئے ہیں، جو کہ مختلف پروجیکٹس میں انویسٹ ہیں۔ وہ کیش کی صورت میں نہیں ہے، وہ ایز اے انسٹیٹیوشنل ٹو انسٹیٹیوشنل انویسٹمنٹ ہے، جس پہ ہمیں بھی سود ادا کرنا پڑتا ہے، اور وہ ڈفرینٹ پروجیکٹ میں لگے ہیں۔ وہ کسی این جی اوز میں لگے ہو سکتے ہیں، کسی ڈیم کے پروجیکٹ میں، یا کسی دوسری صورت میں لگے ہو سکتے ہیں۔ اب تیسرا ہمارا جو دوست ملک ہے وہ ہے یو اے ای، متحدہ عرب امارات۔ اس نے ہمیں تقریباً $3 بلین کا کیش ڈپازٹ ہمارے بینک میں رکھوایا جب ہم ڈیفالٹ ہونے جا رہے تھے 22-23۔ اصل یہ میں بتا دوں کہ یہ تینوں ملک نے جو کیش ڈپازٹ کے قرضے تھے وہ 2022-23 میں ہمارے پاس رکھوائے تھے۔ اس وقت ہمارے یہ وزیر اعظم جا کر ان سے ریکویسٹ کرتے تھے کہ آپ ہمیں ڈیفالٹ ہونے سے بچا لیں، اور اس وقت ہماری اسٹاک مارکیٹ گراؤنڈ سے بھی نیچے جا چکی تھی، کیونکہ ہم ڈیفالٹ ہونے والے تھے، ہمیں پیسے ہی نہیں تھے، ڈالرز ہی نہیں تھے ہمارے پاس دنیا کو دینے کے لیے۔ تو یو اے نے $3 بلین تقریباً 4.17 کے انٹرسٹ ریٹ کے اوپر ہمارے پاس رکھوائے، اور $125 ملین کا یہ سود بنتا ہے جو سالانہ ہم نے ادا کرنا ہوتا ہے۔ پاکستانی روپی میں دیکھیں تو یہ 35 ارب روپے جو ہم ہر سال ادا کرتے ہیں۔ اب یہ ٹوٹل ہم دیکھ لیں تو تقریباً $12 ارب کا قرضہ بن جاتا ہے، یعنی کہ $5 ارب سعودیہ کے، $4 ارب چائنا کے، اور $3 ارب متحدہ عرب امارات کے۔ اور اس پہ جو ٹوٹل ہم نے ڈیٹ ادا کرنا ہوتا ہے وہ بنتا ہے $569 ملین، جو کہ پاک روپی میں تقریباً 160 ارب روپے بنتے ہیں۔ اب جو چوتھا لینڈر ہے ہمارے پاس جو سب سے زیادہ ہمیں قرض دینے میں مشہور ہے وہ ہے آئی ایم ایف۔ یہ بدنام زمانہ آئی ایم ایف کو ہم اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ اب جب بھی قرض دیتا ہے تو یہ بہت ساری شرطوں کی وجہ سے دیتا ہے۔ یہ بہت ساری شرطیں لگاتا ہے اس ملک کے اوپر کہ آپ نے یہ کام کرنے ہیں تب میں جا کے آپ کو قرض دوں گا، نہیں تو آپ کو قرض نہیں ملے گا۔ آئی ایم ایف کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ قرضہ آپ کو نہ دے تو پھر کوئی بھی آپ کو قرضہ نہیں دیتا، نہ کوئی ملک دیتا ہے، نہ کوئی انسٹیٹیوشن دوسرا آپ کو دیتا ہے، لائک ورلڈ بینک، لائک ایشین ڈیولپمنٹ بینک، یا دوسرے پرائیویٹ بینک، وہ بھی آپ کو قرضہ نہیں دیتے۔ تو اس کی جو شرطیں ہوتی ہیں وہ عام طور پہ ہر ملک میں ایک جیسی ہوتی ہیں کہ آپ نے اپنی جو کرنسی کی ڈی ویلیویشن کرنی ہے، اور ہم نے دیکھا کہ پچھلے 4-5 سالوں میں ہماری کرنسی کی کیا ڈی ویلیویشن ہوئی ہے کہ 100 روپے کا ڈالر اب ہمارے پاس تقریباً 300 روپے کے قریب۔ پھر بجلی گیس کی قیمتیں بڑھانی ہوتی ہیں، سبسڈیز ختم کرنی ہوتی ہیں، ٹیکسوں میں اضافہ کرنا ہوتا ہے۔ یہ سب آئی ایم ایف کی وہ شرطیں ہیں جو ہر ملک کو جس کو بھی وہ قرضہ دیتا ہے اس پہ وہ لازمی لگاتا ہے۔ اب اس وقت جو ہم نے آئی ایم ایف سے قرضہ لیا ہوا ہے وہ تقریباً $9.2 بلین کے قریب کا بنتا ہے، جو کہ ہم قسطوں میں اس کو ادا کرتے ہیں اور پھر قسطوں میں اس کے ساتھ لے جاتے ہیں۔ مطلب کہ یہ ایک اس قسم کا جال ہے کہ کلیم اللہ سے حلیم اللہ، حلیم اللہ سے سلیم اللہ، اور سلیم اللہ سے کلیم اللہ، یہ اس طرح قرض چلتا رہتا ہے۔ اور تقریباً اس کا جو اثر ہمارے اوپر جو سب سے برا پڑا کرنسی ڈی ویلیویشن کا، کیونکہ یہ آئی ایم ایف کی سب سے بڑی شرط ہوتی ہے، تقریباً ہمارا جو روپیہ تھا ڈالر کے مقابلے میں وہ 100 روپے میں تھا تقریباً 2018 کے قریب، جو کہ آج صرف 2-3-4-5 سالوں کے اندر یہ 278 اور یہ 300 سے بھی اوپر کراس کر گیا تھا۔ اب ہم چلتے ہیں کہ یہ سب جو قرض ہم نے ایک تمہید باندھی ہے کہ یہ قرضے جو بیرونی قرضے ہیں یہ اسٹاک مارکیٹ پر کیسے اثر انداز ہوتے ہیں۔ ہماری جو اسٹاک مارکیٹ ہوتی ہے، اسٹاک مارکیٹ کسی بھی ملک کا فیس ہوتی ہے کہ اگر اس ملک کی اسٹاک مارکیٹ اچھی چلی ہے یعنی کہ اس ملک کے حالات اچھے چل رہے ہیں، اور اگر یہ فیوچر اسٹاک مارکیٹ کی سب سے اچھی چیز ہوتی ہے کہ یہ فیوچر آؤٹ لک پہ کام کرتی ہے، یعنی کہ آپ کو فیوچر پہلے ہی 3 مہینے 6 مہینے 1 سال کا اسٹاک مارکیٹ پہلے ہی بتا دیتی ہے، کیونکہ یہاں جو کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ پہلے بہت ساری چیزوں کو ایز اے فیوچر انویسٹمنٹ کے طور پر دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کیا ہمیں آئی ایم ایف
IMF کی اگلی قسط ملے گی کہ نہیں, یا کوئی مسائل پاکستان میں آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے, کوئی پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہونے لگی ہے کہ نہیں ہونے لگی, اس کی وجہ سے یہ بیرونی قرضے ہماری اسٹاک مارکیٹ کے لیے بہت اہم ہوتے ہیں. اب جیسے ہی ہم 22-23 میں ہماری اسٹاک مارکیٹ گراؤنڈ پہ لگی ہوئی تھی تو IMF کا ہمارے ساتھ مذاکرات چل رہے تھے کہ قرض نہیں دیں گے, قرض نہیں دیں گے, لیکن جیسے ہی یہ خبر آئی کہ IMF ہمیں قرض دینے جا رہا ہے تو اسٹاک مارکیٹ میں پہلی دفعہ حال کی سچویشن لگی. اب یہ حال کیا ہوتا ہے کہ ٹریڈنگ کو 5 سے 15 منٹ کے لیے روک دیا جاتا ہے کیونکہ اتنی اوور قسم کی بائنگ آ جاتی ہے, لوگ پیسہ لے کر اسٹاک مارکیٹ میں گھس جاتے ہیں. اب 22-23 کی ریسرچ کریں گے ہم, اس کا بھی اس میں مینشن کر دوں گا کہ حال کی سچویشن کیا ہوتی ہے. اب ہم چلتے ہیں فیوچر آؤٹ لک کی طرف کہ ہماری نظر میں اسٹاک مارکیٹ اگر ایسے ہی چلتی رہی یا ایسے ہی حالات رہے, پولیٹیکل انسٹیبلٹی رہی, قرضے آتے رہے, قرضے جاتے رہے, مال میں ڈیفالٹ کی سچویشن نہ پیدا ہوئی, تو ہماری نظر میں تقریباً اس سال 2025-26 میں تقریباً 2,20,000 کا ایزیلی انڈیکس ٹچ ہو جائے گا. اگر ہم ماڈریٹ قسم کی سچویشن بھی رکھیں, نہ بہت زیادہ آگے بڑھ جائیں, ہلکی پھلکی کریکشن بھی دیکھتے رہیں, تو تقریباً تب بھی ہم 1,80,000 کے انڈیکس کو میچ اپ کر رہے ہیں کہ اتنا تو ہو ہی جائے گا ایزیلی. اور تقریباً اگر ہم نے اس میں ایک کریکشن دیکھی یا کسی قسم کا کوئی حادثہ ایسا ہو گیا جو کہ ہماری نظروں میں ابھی نہیں ہے, ہماری فیوچر آؤٹ لک کی پوزیشن میں نہیں ہے, تو تب بھی مارکیٹ جو سسٹین کرے گی وہ 1.5 لاکھ کے قریب کرے گی. یہ ہمارا ایک چھوٹی سی ازمپشن ہے اس سے ریلیٹڈ. امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ چھوٹی سی کاوش, یہ چھوٹی سی ایجوکیشنل ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی. بہت شکریہ آپ سب کا.